کہ کنویں میں پھینکا نا، کنویں میں پھینکا تو وہاں پہ سارے صحابہ تھے، تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کنویں کے اوپر کھڑے ہو کر نا آپ نے فرمایا اے ابو جہل اے عتبہ شیبہ تمہیں میں نہیں کہتا تھا اسلام کا جھنڈا بول بالا ہوگا؟ تو ساتھ عمر فاروق کھڑے تھے، آپ نے عرض کی سنیا یہ تو مر گئے، یہ کہاں سے سنیں گے، یہ تو مر گئے ہیں، یہ کہاں سے سنیں گے؟ میرے محبوب نے فرمایا عمر یہ تم سے زیادہ مجھے سننے والے ہیں۔ پھر میں نے سوال کر ڈالا کہ اگر کافر سن سکتا ہے، اگر کافر سن سکتا ہے جواب دے سکتا ہے، پھر جس نے محبوب کا کلمہ پڑھا ہو، پھر وہ قبر میں لیٹا ہو، پھر کہو یا غوث وہ جواب دے گا یہ تو ہمارا ایمان ہے۔ بات نہیں سمجھے؟ تو بہرحال غزوہ بدر تھا، پہلی جنگ تھی، اور اللہ کریم نے اس پہلی جنگ کے جتنے کچھ شہید تھے ان کے ساتھ مسلمانوں کو فتح دی، اور فرمایا کہ آپ تھوڑے تھے ایمان زیادہ تھا۔ کیا تھا؟ ایمان۔ تو یہاں سے ایک فلسفہ نظر آتا ہے کہ جنگ جیتنے کے لیے یا ماحول بنانے کے لیے زیادہ سروں کی ضرورت نہیں ہوتی، اس ایمان اور دلوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ میرا اللہ کریم سروں کی تعدادوں کو نہیں دیکھتا، میرا اللہ کریم دلوں کی تعداد کو دیکھتا ہے۔ اس کو دیکھتا ہے اب کعبے میں کتنے لوگ ہیں جو عمرہ حج کرنے جاتے ہیں، لیکن سب کے عمرہ حج قبول نہیں ہوتے۔ کمال دیکھو، ایک کی وجہ سے پھر سب کے حج قبول ہو جاتے ہیں، ایک کی وجہ سے سب کے حج قبول ہو جاتے ہیں۔ تو وجہ کیا ہے؟ وہ جو ایک ہے وہ کون ہے؟ اصل میں وہ بھی سر ہے، جو باقی ہیں وہ بھی سر ہیں، لیکن اس سر کے جو دل ہے وہ کمال کا ہے، اس سر کا جو دل ہے وہ بیسیکلی کمال کا ہے۔ جب اللہ کریم ان اللہ لا ینظر الی صورکم، اللہ کریم تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، ولکن ینظر الی قلوبکم و الی نیاتکم، اللہ جب بھی دیکھتا ہے یا دلوں کو دیکھتا ہے یا نیتوں کو دیکھتا ہے۔ تو یہ یہاں پر بھی جب بدر کے مقام پر صحابہ چند تھے تو میرے اللہ کریم نے ان کے سروں کو نہیں دیکھا تھا، دیکھا کیا تھا؟ 313 ہیں پر ہیں کمال کے، 313 ہیں مگر ہیں کمال کے۔ ان کمال والوں کو دیکھ کر میرے اللہ کریم نے ان کی ایمان کی طاقت کو بڑھایا۔ بارش ہوئی، وہی ریتلی جو جگہ تھی وہاں پہ پانی آ گیا، اور وہاں ان لوگوں کے لیے پانی رحمت بن کے رہ گئی، اور کفار جو چٹگل میدان پہ انہوں نے قبضہ کیا تھا وہاں پہ سارا کیچڑ بن گیا، ان کی جگہ دھنس گئی، ان کی جگہ کمال کی بن گئی۔ تو بات یہ ہے کہ جب اللہ کریم کے رستوں پہ چلا جائے تو پھر اللہ کریم خود ہی اس کے اسباب کمال کے بنا دیتا ہے۔ لیکن شرط ایک ہی ہے کہ انسان مستقل مزاج ہو اور مضبوط ایمان والا ہو، تو تکلیفوں کے بعد ہی کیا ہوتی ہے آسانی۔ میرے محبوب پہلے دن سے حق پہ تھے، لیکن 3 سال شیب ابی طالب گھاٹی کے اندر رہے، اور حالت یہ ہو گئی کہ وہاں پہ پتے کھانے پڑ گئے۔ جو کائنات کا وارث ہے پتے کھا رہے ہیں۔ یہ بتانا مقصود تھا کہ اللہ اپنے نیکوں سے پہلے آزمائشیں لیتا ہے اور پھر کمال عروج دیتا ہے۔ پہلے آزمائشیں ہوتی ہیں، ان آزمائشوں میں مستقل مزاج انسان ہو جائے تو پھر اللہ کریم کی وعدے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ ہر مشکل کے بعد 2 آسانیاں ہیں، ہر مشکل کے بعد 2 خوشخبریاں ہیں۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب مشکل میں مستقل مزاج رہتا ہے پھر اللہ کریم اس سے رحمتوں سے نواز دیتا ہے۔ تو دوستان گرامی قدر، یہ رمضان کا مہینہ مشکل ضرور ہے، اب تو خیر مشکل بھی نہیں رہا، پہلے ویلا تھا، وقت تھا جب انسانوں کے پاس پنکھے نہیں تھے اور وہ روزے رکھ کر اپنے دنوں میں کام کرتے تھے، اور آج ہمارے پاس سب کچھ موجود ہونے کے باوجود ہم روزے کا حق ادا نہیں کرتے۔ یہ اگلے دن کی بات ہے، ہم بازار میں تھے، سامان کچھ منگوانا تھا، تو وہ پٹھان تھا دوست، اللہ تعالیٰ اس کی خیر فرمائے، تو وہ اس کے ہونٹ بالکل خشک ہوئے ہوئے، وہ سارے جو توڑے تھے نا، توڑے وہ جو 20 وہ اٹھا کے خود اس رکشے میں رکھا، پھر اس نے سامان رکھوایا۔ تو میں نے اس سے پوچھا روزہ ہے؟ کہتا جی الحمدللہ۔ میں نے کہا یہ روزے میں مزدوری کرتے ہو تھکتے نہیں ہو؟ کہتا جی تھک تو جاتا ہوں پر ایمان ایسا ہے محسوس نہیں ہوتا، دن گزر جاتا ہے، اور حلال کی روزی
کما کے گھر جاتا ہوں۔ اللہ اکبر، ہے تو پٹھان، ہے تو انسان، بات فقط اتنی سی ہے، جب ایمان کی طاقت ہوتی ہے پھر اللہ کریم اس کا۔ میں غار حرا پہ جب چڑھے نا تو وہاں پہ ایک مائی تھی کو 65 سال کی، وہ غار حرا پہ پہنچی ہوئی، تو میں نے کہا بھائی چلنے نہیں ہو رہا اور ادھر پہنچ گئی ہیں، کیسے آئیں؟ کہتی ہے پتر، وہ اس سائڈ کی سرائکی تھی، وہ سرائکی اپنی کی زبان میں انہوں نے بات کی، جس میں ان کا مطلب یہ تھا پتر مجھے اور تو کچھ نہیں پتا، بس وہ محبت، جو ایمان کا جو جذبہ تھا نا کہ غار حرا دیکھنا ہے جہاں محبوب بیٹھا کرتے تھے، وہ جذبہ یہاں پہ لے آیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ انسان کی جو طاقت ہوتی ہے نا ایمان کی، وہی سب کچھ وہاں پہ اس کو کروا کے دیتی ہے۔ اور جب ایمان کے اندر وہ لذت نہ ہو، وہ انسان کے اندر چاشنی نہ ہو، جب انسان کے اندر وہ ایمان کی مضبوطی نہ ہو، تو یاد رکھیے گا پھر اللہ کریم کبھی اس بندے کو عروج نہیں دیتا۔ عروج کے لیے پہلی شرط ہے مستقل مزاج ہونا، عروج کے لیے پہلی شرط ہے کہ ہر مشکل میں صبر کرنا، عروج کے لیے پہلی شرط ہے ایمان کا بڑا مضبوط ہونا۔ جب انسان کے اندر یہ 3 کوالٹیز پائی جائیں، یہ 3 خصوصیات، پہلی مستقل مزاج ہو، دوسرا مشکل میں وہ دل چھوٹا کرنے والا نہ ہو، تیسرا ایمان کا بڑا مضبوط ہو۔ طارق بن زیاد تھا نا، طارق بن زیاد، وہ یہ باتوں سے بات نکلتی ہے کہ ان لوگوں کو اللہ کے حبیب پر بڑا پختہ یقین تھا، اللہ کی محبوب کی ذات پہ بڑا پختہ یقین تھا۔ کسی نے سوال کیا طارق بن زیاد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے ساری کشتیاں جلا دی اور آپ کے پاس بندے بھی تھے، آپ کشتیاں تو چھوڑتے کہ آگے اگر ہمیں رسوائی ہوتی یا ہم شکست خوردہ ہوتے تو ہم واپس تو پلٹ سکیں، لیکن آپ نے کشتیاں کیوں توڑوائیں؟ آپ نے جواب دیا کہ جب ہم رستے میں تھے تو میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے طارق میں جا رہا ہوں، تم بھی پہنچانا، تو مجھے وہ بشارت مل گئی تھی کہ ہم جیت جائیں گے، اور اگر میں کشتیاں چھوڑتا تو یہ لوگ مسلمان جو تھے یہ دل برداشت ہو کے واپس بھاگ جاتے۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ اب کشتیاں نہیں ہیں، پیچھے بھی موت ہے، انہوں نے دل سے جنگ لے لی، مجھے تو پہلے ہی پتا تھا ہم جیت جائیں گے۔ یہ کیا تھی؟ ایمان کی مضبوطی تھی۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ ایمان کی مضبوطی۔ طارق بن زیاد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کو چھوٹی سی بشارت ملی نا کہ محبوب نے فرمایا طارق بن زیاد میں جا رہا ہوں تم بھی آنا، تو آپ کہتے ہیں مجھے بشارت مل گئی، میں نے فتح ہونا ہے۔ اب اس بشارت نے ان کو اندلس فتح کروا دیا، یہ بات ہے یا نہیں؟ تو ایمان کی مضبوطی ہی انسان کو زندہ کرواتی ہے۔ تو یہ جہاد اصل مسئلہ جو اتنی لمبی تمہید باندھی، اب سنیے گا آخری چند لفظ ہیں، یہ باتیں غور سے